بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، کرولش عثمان ترکی میں اس وقت ٹاپ 3 ڈراموں میں سے ایک ہے، مگر اس ڈرامے کو ٹاپ 3 کی پوزیشن میں رکھنے کے لیے اس بار محمد بوزدیگ اور ان کی ٹیم کو کافی محنت کرنا پڑ رہی ہے۔ حالانکہ محمد بوزدیگ اس وقت داستان ڈرامے میں بھی مصروف ہیں، اور یہ ان کی محنت ہی ہے کہ داستان صرف چند اقساط بعد ہی ترکی کے ٹاپ 5 ڈراموں میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن ان کی وجہ وہ خوبیاں ہیں جو داستان ڈرامے میں ہیں، کسی اور ڈرامے میں نہیں۔ یہ خوبیاں کیا ہیں، ان پر جلد ایک ویڈیو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی۔ لیکن اگر کرولش عثمان کی بات کریں تو محمد بوزدیگ نے سیزن 3 کا آغاز ہی اس طرح کیا کہ تاریخ پر فوکس کرتے ہوئے واقعات لائے جا رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے عثمان غازی کے ایک تاریخی الپ ترگت کو متعارف کروایا، اور اگرچہ نئے ترگت کا بیک گراؤنڈ پچھلے ترگت سے مختلف ہے، لیکن چلے یہ بھی اچھی بات ہے کہ ڈرامے میں ترگت نام کی حد تک تو تاریخ شامل ہے۔ یہ تجربہ کامیاب ہوا تو محمد بوزدیگ نے اب کونر ایلپ کو بھی ڈرامے میں شامل کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، اور اب اس ایپیسوڈ سے آپ لوگ کونر ایلپ کا کردار بھی کرولش عثمان میں دیکھیں گے۔ اور کونر ایلپ کی ڈرامے میں انٹری میرے خیال میں کچھ اس طرح سے ہوگی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کان کے دھماکے میں کوئی فرضی ایلپ ختم ہوگا اور اس کی جگہ کونر ایلپ کو شامل کیا جائے گا۔ اور یہی بات ناظرین اکرام اپنی کل کی ویڈیو میں کر چکی ہوں کہ اس دھماکے میں کسی فرضی ایلپ کو ختم کر کے حقیقی ایلپ کو شامل کرنے کا ارادہ لگتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، کونر ایلپ کو کرولش عثمان میں شامل کرنے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، باربروسلار اور ایلپ ارسلان بیوک سلجوکلو جیسی تاریخی ڈرامہ سیریز کا شکریہ کہ جن کے ساتھ کرولش عثمان کی اس وقت مقابلے کسی صورتحال ہے، اور محمد بوزدیگ کو معلوم ہے کہ اب اگر کرولش عثمان میں تاریخی غلطیاں کی گئیں تو شائقین کے پاس دوسرے ڈراموں کا آپشن موجود ہے۔ اس لیے اس سیزن کے آغاز میں ہی اپنی بنائی گئی میں ایک پچھلی ویڈیو میں کہہ چکی ہوں کہ یہ سیزن 1 یا 2 والا وقت نہیں ہے کہ فرضی کرداروں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے اور اصل اور تاریخی آلپس کا ڈرامے میں کہیں ذکر ہی نہ ہو۔ اس لیے محمد بوزدیگ نے اس سیزن کا آغاز نہایت سوچ سمجھ کر اور سنبھل کر کیا۔ پہلے انہوں نے کیٹالانز نامی تاریخی جنگجوؤں کو متعارف کروایا، اس کے ساتھ ساتھ وہ ترگت ایلپ کو لائے، اور ڈرامے میں کوسے میحال کا مشہور زمانہ کردار بھی شامل کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالا اور مہلون خاتون کی فضول کی جیلسی ختم کر کے ان میں اسی الفت و محبت کا رشتہ دوبارہ قائم کیا جس کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، بالا اور ملہون خاتون کے تاریخ میں کیسے تعلقات تھے، اس پر میری ویڈیو موجود ہے۔ آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تاریخ میں عثمان غازی کی ان دونوں بیویوں کی کیسی مثالی محبت رہی ہوگی، جو بعد میں ان کی اولادوں میں بھی منتقل ہوئی۔ اور اب اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ کر ملہون خاتون کو جنگوں میں بھی شامل کیا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ عثمان غازی کے ساتھ تاریخ میں بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ اس لیے ترک انہیں اپنی ماں کہتے ہیں۔ پچھلی کئی قسطوں کی طرح اس قسط میں بھی ملہون خاتون اپنے جنگجوؤں کے ساتھ ترگت کو آیا نکولا کی قید سے آزاد کروانے جائیں گی۔ تو ناظرین اکرام، یہی صورتحال اب کونر ایلپ کے معاملے میں بھی ہے۔ کونر ایلپ کو شامل کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سیزن 1 میں کونر ایلپ کا کردار ختم کرنے کے بعد جب عوام نے احتجاج کیا تو انہیں یہ جواب دیا گیا تھا کہ یہ نقلی کونر ایلپ ہے، اصلی والا کونر ایلپ اگلے سیزنز میں آئے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، کونر ایلپ کا کردار ختم کرنے کی وجہ جو سننے میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس اداکار کے ساتھ کوئی تلخی پیدا ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کا کردار بھی سامسا چاوش کی طرح ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن عوام کے غصے کو کم کرنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا کہ اصلی کونر ایلپ ابھی آنا باقی ہے، جس طرح پہلے نقلی سامسا دیرل شارترول میں لایا گیا تھا اور اس کے بعد کرولش عثمان میں اصلی والا سامسا چاوش شامل کیا گیا تھا۔ تو بہرحال محمد بوزدیگ نے یہ بات بھی پوری کر دی ہے، اور اب اصلی والا کونر ایلپ لایا جائے گا جو کہ عثمان غازی کے ساتھ ان کی جنگوں میں شریک ہوگا۔ کیونکہ ناظرین اکرام، عثمان غازی کی زندگی پر بنایا گیا ڈرامہ ہو اور اس میں کونر ایلپ کا ذکر نہ ہو تو ممکن نہیں۔ آپ لوگ کونر ایلپ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عثمان غازی کی بنائی گئی پرانی سے پرانی تصاویر بھی 150-200 سال پرانی ہیں۔ ان میں بھی عثمان غازی کے ایک طرف آکچا کوجا اور دوسری طرف کونر ایلپ کو ہی کھڑا دکھایا گیا ہے، جبکہ عثمان غازی کا ان کے ایلپس کے ساتھ جو مجسمہ موجود ہے ان میں بھی کونر ایلپ ان کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو اگر کونر ایلپ کی اس قدر تاریخی اہمیت نہ ہوتی تو تصاویر اور مجسموں میں بھی انہیں ہی شامل نہ کیا جاتا۔ محمد بوزدیگ تو ویسے بھی ماہر تاریخ دان ہے،
ان سے بڑھ کر کونر ایلپ کی اہمیت سے کون واقف ہوگا، تو اس لیے انہوں نے بروقت اور اچھا فیصلہ کیا۔ اور ناظرین اکرام، کونر ایلپ کو شامل کرنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد بوزدیک دیرلش ارطغرل میں بھی ایسی کئی تاریخی غلطیاں کر چکے ہیں جن کا تاریخ سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ ایسے میں جو ناظرین تاریخ پڑھ چکے ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا ذہن ایسے واقعات کو قبول نہیں کرتا۔ مثلاً دیرلش ارطغرل میں انہوں نے حلیمہ سلطان کی موت دکھا دی، جبکہ تاریخ میں ان کی وفات ارطغرل کی وفات کے چند ماہ بعد ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمان غازی کی پیدائش کا وقت غلط دکھایا، یعنی کہ عثمان غازی کی پیدائش 1258 میں ہوئی تھی، جبکہ سلطان علاؤالدین کی موت 1237 میں ہوئی۔ لیکن ڈرامہ سیریز دیرلش ارطغرل میں یہ دونوں واقعات تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل قریب قریب ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی غلطیاں نہیں ہیں، تو عبد الرحمن غازی اور کونر ایلپ کی شہادت یہ دو ایسے واقعات ہیں جو کہ بالکل ناقابل قبول ہیں، کیونکہ تاریخ میں ان دونوں کی شہادت اورحان غازی کے دور میں ہوئی اور انہوں نے اورحان کے ساتھ مل کر بھی بہت سی فتوحات حاصل کی تھی۔ کیونکہ ناظرین اکرام، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں قدرتی طور پر اپنے اسلامی ہیروز سے محبت ہو جاتی ہے، اور یہ تاریخی کردار ہمارے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ اب اگر یہی تاریخی کردار اگر کسی تاریخی ڈرامے میں ہی نہ ہو، اور بے شک ڈرامے میں کتنے ہی فرضی کردار شامل ہوں، تو چاہے کئی سیزنز گزر جائیں، وہ ہمارے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتے جو اصل کردار بنا لیتے ہیں۔ یہی معاملہ آپ ترگت اور گوکتک کا دیکھ لیں۔ دیرلش ارطغرل کا ترگت وہ کامیابی حاصل کر گیا جو کرولش کا گوکتک نہیں حاصل کر سکتا، اور وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ گوکتک فرضی کردار ہے۔ ہم انٹرٹینمنٹ کی حد تک تو اس کردار کو پسند کریں گے، مگر اسے تاریخی کا درجہ نہیں دیں گے۔ تو جیسا کہ میرا موقف ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور جو عزت کسی تاریخی کردار کا حق ہے وہ کسی فرضی اور خیالی کردار کے حصے میں نہیں آنی چاہیے۔ تو چونکہ محمد بوزدیک اس ڈرامے کی تاریخی غلطیاں درست کرنے لگ گئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن غازی اور سامسا چاوش کے کرداروں کے معاملے میں کیا قدم اٹھایا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کردار بھی اس ڈرامے کی ضرورت ہیں، جن کے بغیر عثمان بے کا سکواڈ مکمل نہیں ہو سکتا۔ سامسا نامی آلپ 2 بار آ چکا ہے، تو اب اگر تیسری بار بھی اصل تاریخ کے ساتھ لے آئے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ کونر ایلپ کا کردار ادا کرنے کے لیے جس اداکار کو لیا گیا ہے، انہیں ہم پہلے بھی قتل امارے میں دیکھ چکے ہیں۔ ان کی شخصیت بہت باروب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ کونر ایلپ کا کردار یہ بڑے اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ اور قتل امارے نامی ڈرامہ سیریز جنہوں نے دیکھ رکھی ہے، وہ تو ان اداکار سے ضرور واقف ہوں گے، جبکہ مجھے امید ہے کہ اس کے بعد محمد بوزدیک، حسن ایلپ اور آکچا کوچا کا کردار بھی کرولش عثمان میں ضرور شامل کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، کونر ایلپ کا کردار ڈرامے میں شامل ہونے کے متعلق آپ کے کیا جذبات ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔